بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قداقت حیلت ادرکنی یا رسول اللہ. تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تصور کیجئے مکہ کی ایک تاریخ صحرا، رات کا سناٹا اور آسمان پر چمکتا ہوا 14ویں کا کامل چاند. قریش کے جابر سردار غرور اور تکبر سے بھرے چہروں کے ساتھ جمع ہیں. ان کی آنکھوں میں حق کی تلاش نہیں بلکہ ایک گھناؤنی سازش ہے، ایک ایسا چیلنج جو ان کے خیال میں ناممکن. آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو اس چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. پھر کیا ہوا؟ تاریخ عالم ٹھہر گئی اور کائنات کے ذرے تھرا اٹھے اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا. آج کے اس لیکچر میں ہم سنیں گے اس عظیم الشان واقعے کی سچی داستان، جسے معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے، قرآن کی گواہی اور احادیث مبارکہ کی روشنی. یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور قریش کے تمام بڑے معاندین ایک جگہ اکٹھے ہوئے. ان کا خیال تھا کہ جادو زمین کی چیزوں پر تو چل سکتا ہے لیکن آسمان کے اجرام پر کسی انسان کا بس نہیں چل سکتا. انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ کیا اور شرط رکھی کہ چاند کا ایک ٹکڑا مکے کی اس پہاڑی یعنی جبل ابو قبیس پر گرے اور دوسرا ٹکڑا اس دوسری پہاڑی یعنی جبل قیقان کے پیچھے چلا جائے، تب ہم مانیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ایک بے مثال اطمینان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل لے آئیں گے. پھر کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اور پھر اپنی مبارک انگلی سے چاند کے سمت اشارہ فرمایا. اور پھر وہ ہوا جو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ عقل نے کبھی سوچا تھا. چاند کے بالکل بیچ میں ایک دراڑ نما ہوئی اور چشمے زدن میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان کی طرف. ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے مکے والے جبل حرا کو صاف دیکھ رہے ہیں. پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند فرمائی اور فرمایا، شاہدو شاہد، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. قریش کے سرداروں نے ان کے جو رنگ وہ پھیکے ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی، لیکن افسوس ان کے دلوں پر تکبر کا تالا لگا ہوا تھا اور وہ بول اٹھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست جادو ہے، انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. کفار نے اسے جادو کہا تو کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر آسمان سے قرآنی آیت نازل فرمائی. قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید فرقان حمید، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیات یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جاتا. سبحان اللہ. یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 2 میں یعنی شروع میں ہی سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے معجزے کی گواہی.
قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا کہ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ ایک سچا معجزہ تھا جس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل پر گمراہی کی مہر لگ چکی۔ مکے کے سیانوں نے ابو جہل سے کہا، ٹھہرو، اگر یہ جادو ہے تو اس کا اثر صرف مکے والوں پر ہوا ہوگا، باہر سے آنے والے مسافر اور قافلوں کا انتظار کرو۔ کچھ دن بعد جب شام اور یمن سے تجارتی قافلہ مکے پہنچا تو قریش کے لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا تم نے چند راتیں پہلے آسمان پر کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہے؟ مسافروں نے حیرت سے جواب دیا، ہاں واللہ، ہم نے فلاں رات دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ کچھ دیر الگ رہنے کے بعد دوبارہ مل گئے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہ صرف مکہ بلکہ ہندوستان کے راجہ چیرامن پیرومل نے بھی اپنے محل کی چھت سے اس واقعے کو دیکھا اور بعد میں مکہ جا کر اسلام قبول کیا۔ ہمارے اسلاف اور جلیل القدر ائمہ نے اس معجزے کی عظمت کو بڑا خوب اور خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ عظمت معجزے کی، شق القمر کی عظمت کچھ اس طرح بیان کی۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شق القمر کا واقعہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حدیث متواترہ کیا؟ جو لگاتار حدیثوں میں اس واقعہ کا ذکر ہوا اور اس پر پوری امت مسلمہ کا کامل اجماع۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ معجزہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان پر کیا خوب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تمام معزز سامعین، معجزہ شق القمر ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمارے لیے ایک فخر ہے۔ فخر اس بات پر کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور احسان عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت کے روپ میں قبول فرمایا۔ معجزہ شق القمر صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جلا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے ان کی سنتوں پر چلیں تو ہماری زندگی کی تمام اندھیری راتیں بھی منور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔